کوفہ میں تنہا رہ گیا حسین کا سفیر۔ اللہ اکبر۔ ایک چوک پہ آ کے رات ڈھل رہی تھی، عقیل کا بیٹا ایک کوفہ کے چوک پہ آ کے بیٹھا۔ اسی محلے میں توعہ نامی مومنہ کا گھر ہے، اس کا بیٹا تھا گھر سے باہر۔ 3 دفعہ توعہ نے گھر کا دروازہ کھولا یا سامنے مسلم بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ تیسری دفعہ کہتی ہے مسافر تجھے پتہ نہیں کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مسافر تو اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ مسلم رو کے کہتا ہے گھر تو وہ جائے جس کا کوفہ میں کوئی گھر ہو۔ اللہ اکبر۔ توبہ کہتی ہے میں شریفوں کی کنیز ہوں، تم اگر کوفہ کے حالات ٹھیک ہوتے مسافر میں تجھے گھر میں پناہ دیتی، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہاں سے کسی اور طرف چلا جا، ایسا نہ ہو سپاہی میرے گھر پہ حملہ کر دیں۔ عزادارو مسلم کی ابا پڑی تھی زمین پہ، عقیل کے بیٹے نے بلا تشبیہ ابا اٹھائی، مسلم نے ابا اپنے کندھے پہ رکھی، گلی کا موڑ گزر کے کہتا ہے ہر کوئی اپنا گھر بچائے، بطول کے بچوں کا اپنا مقدر۔ بطول کا نام آنا تھا یا تو جلدی سے مسلم کے پاس دوڑی، دیکھ کے کہتی ہے یہ کس کا نام لیا؟ مسلم کہتے ہیں کیا تو بطول کو جانتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں میں بطول کی کنیز ہوں۔ مسلم کہتے ہیں اگر بطول کو جانتی ہے پھر تو واقف حسین سے بھی ہوگی۔ تو وہ کہتی ہے ہاں میرے مرشد کا نام ہے حسین۔ مسلم کہتا ہے پہچان میں اسی حسین کا سفیر مسلم۔ یا صاحب الزمان، تو نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے پہچاننے میں دیر کر دی۔ سرکار مسلم کو گھر لے آئی، سردار حکم کرے بستر بچھاؤں، کھانا بناؤں۔ سرکار مسلم کہتے ہیں نہ کھانے کی ضرورت نہ بستر کی ضرورت، مجھے ایک جا نماز لا دے۔ پوری رات مناجات خدا میں گزاری، فجر پڑھ کے تاکیبات سے فارغ ہو کے مسلم نے جا نماز کا کونا لپیٹا، یا باہر گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، جلدی سے مسلم نے تلوار اٹھائی۔ توبہ کہتی ہے سرکار باہر نہ جائیں، باہر ابن زیاد کے سپاہی آ گئے ہیں، اب ہو نہیں سکتا سیاہ اور سمجھ کے ہائے نہ کر سکے۔ جیسے سرکار مسلم نے سنا نا، مسلم کہتے ہیں نہیں مومنہ، اگر میں باہر نہیں گیا تو یہ سپاہی تیرے گھر میں آ جائیں گے، اور ہم ہاشمیوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ سپاہی ہماری کسی کنیز کے گھر آ جائیں۔ میں نے کہا سرکار مسلم، کنیز کے گھر سپاہیوں کا آنا برداشت نہیں۔ اللہ جانے 11 محرم کی رات شمر 70 بندوں سمیت علی کی بیٹی کے خیموں میں را کے کہہ رہی تھی کوئی غازی کو خبر۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، حسین کی ماں کا گریہ قبول فرمائے۔ عزادار و مسلم تلوار لے کے باہر آ۔ اللہ اکبر۔ عجب جنگ کی عقیل کے بیٹے نے، سانس لے لیں اگلی روایت بڑی سخت ہے۔ عجب جنگ کی ہے مسلم نے، اللہ اکبر۔ وہ پوری جنگ نہیں پڑ رہا، مسلم لڑتا رہا، مسلم لڑتا رہا۔ 3 دفعہ کمک مانگی محمد ابن اشعث نے، ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ ہاشمی ہے، یہ علی کا شاگرد ہے، ایسے ایسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، انہیں دھوکے سے پکڑا رہا تھا۔ انہوں نے ایک گڑھا بنایا، اس کے اوپر خس و خاشاک ڈالا، مسلم گھوڑے پہ چلتا ہوا جیسے اس گڑھے میں آیا۔ اور مجھے معاف کرنا ماتمی ہو، عربی مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں مسلم کا گڑھے میں آنا تھا۔ یہ پورا کوفے کا لشکر عقیل کے بیٹے پہ ٹوٹ پڑا۔ کسی نے غریب کے ابرو پہ خنجر مارا، کسی نے مسلم کے ہونٹوں پہ تلوار ماری، کسی نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا، کسی نے عقیل کے بیٹے کی زلفوں سے پکڑا۔ اب جسے خدا نے بھائیوں جیسی دولت دی ہے نا، اللہ نہ کرے کسی کا بھائی کئی دشمنوں میں اکیلا رہ جائے نا، اسے سب سے زیادہ بھائی
یاد آتی ہے. ادھر کوفہ والے مسلم کو مار رہے ہیں، مسلم رو کے کہتا ہے کاش میرا غازی ہوتا، کاش میرا عباس میرے ساتھ ہوتا، کاش میرا عباس یہاں میرے ساتھ. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. آخری دو روایتیں سنیں. اللہ اکبر. عزادارو سرکار مسلم آئے دربار میں، وہ پورا مکالمہ آپ نے سن رکھا. سرکار مسلم نے کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے. عجب نہیں کہ زہرا کی آواز آئی ہو، مسلم تو نے دشمن کے دربار میں میرے غریب کو امیر کہا ہے. میں زہرا تجھ سے وعدہ کر رہی ہوں قیامت تک میرا حسین غریب کہلائے گا، دنیا تجھے امیر مسلم کہہ کے بلائے گی. عزادارو مسلم قصر دارالامارہ کی چھت پہ آئے، گردن جھکی ہوئی، قاتل کے ہاتھ میں تلوار. یا مجلس کے بعد، نماز کے بعد، عزاداری کے بعد زیارت پڑھتے نا، اس میں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں. یہ حسین کے مسلم کی سنت ہے. مسلم نے حسین کی جانب اشارہ کیا، روگے گا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ادھر حسین ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے، ساتھ بیٹھا ہے جلالیوں والا عباس. مسلم کا سلام سنا، شبیر نے سر سے امامہ اتارا، روگے گا علیکہ السلام یا اخی، بھائیا میرا بھی آپ پر سلام. یا غازی تڑپ کے کہتا ہے مولا یہاں کوئی اور تو ہے نہیں، آپ کسے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں غازی پہلے وعدہ کر، جنگ کی اجازت نہیں مانگے گا. کہ مولا وعدہ ہو گیا. حسین نے کہا میری ہتھیلی میں دیکھ. اب جو عباس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ مسلم کا سر جھکا ہوا، قاتل کے ہاتھ میں تلوار. غازی نے حسین کے قدموں میں سر رکھا، رو کے کہتا ہے ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ مجھے ایک لمحے کے لیے کوفہ پہنچا. حسین نے کہا کیا کرے گا؟ کہ تیری امامت کی قسم ہے جنگ نہیں کروں گا. کہ غازی پھر جا کیوں رہا؟ روگے گا بلندی سے میرے بھائی کا سر گرے گا، میں اپنی جھولی میں مسلم کا سر. کیا غازی، کیا مسلم کو لاوارث سمجھا؟ اب ذرا زمین پہ دیکھ، کیا دیکھا؟ کوئی کالے برقعے والی بی بی دامن پھیلائے کہہ رہی تھی آجا مسلم، آجا حسین کے صفی. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، چھوڑ دیا میں نے ممبر، چھوڑ دیا ممبر. اللہ اکبر. بھائی کے والے ممبر کرنے لگا. آخری روایت، آخری روایت، ماتمیوں کو پرسے کی دعوت ہے. اللہ نہ کرے آپ کے اس فتح پور کے کسی چوک پہ کوئی انجان بندہ بھی مر جائے، آپ بتائیں ساتھ کھڑے لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے جلدی کرو چار بھائی لے آؤ، کوئی کہتا ہے جلدی کرو چادر لے آؤ، اب چھپاؤں تو مجرم بنتا ہوں. لاہور کی ملکہ آپ سب کا پرسہ قبول کرے، مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے. ادھر مسلم کا لاشا زمین پہ آیا، کوفہ کے لوگ کہتے ہیں جلدی کرو رسیاں لے آؤ. انہوں نے رسیاں مسلم کے قدموں میں باندھی، یہ اپنے گھوڑوں پہ بیٹھے. مسلم کا لاشا کبھی کوفہ کی اس دیوار سے، کبھی کوفہ کی اس گلی میں زہرا تڑپتی رہی. حیا کرو، میرا مسلم اکیلا، میرے حسین کا صفی. اللہ لعنت اللہ